بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ قاضیوں میں قاضی شریح ایک انتہائی ذہین اور چلاک اور جلد فیصلے کرنے والا قاضی گزرا ہے، جن کے فیصلے بھی ضرب المثل ہے اور ذہانت کے طور پر باقاعدہ طور پر لکھے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اور ان کی چیزیں بہت سی ضرب المثل بھی ہیں۔ قاضی شریح انتہائی ذہین اور چلاک قاضی تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ مثال مشہور ہوئی کہ لومڑی سے بھی زیادہ چلاک، اور اس کی بھی وجہ بنی کہ کہتے وہ کسی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے، ایسی کھلی فضا تھی، کھلی جگہ، تو وہاں پہ ایک لومڑی آ کر جب نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ لومڑی عجیب حرکات کر کے قاضی شریح کی توجہ نماز میں جو ہے ادھر ادھر ہٹاتی۔ تو ایک مرتبہ قاضی شریح نے ایسا کیا کہ جہاں پہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہیں پہ انہوں نے ایک بانس جو ہے گاڑ دیا اور اس کو اپنا کرتا جبہ وغیرہ پہنا دیا، ٹوپی پہنا دی اور اس پہ پگڑی پہنا دی، اور وہ خود کہیں پہ چھپ گئے۔ اب جب لومڑی آئی تو وہ حرکات کرنے لگی، ایسی مضحک خیز حرکات کرنے لگی، اور شریح پیچھے سے آیا اور اس کو پکڑ لیا، اور اس وقت سے اس کے بارے میں ایک مثال مشہور ہوئی کہ کسی کو چلاکی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ لومڑی سے بھی زیادہ چلاک ہے، تو وہ قاضی شریح کے بارے میں کہا گیا تھا۔ بہرحال وہ کسی کا مسئلہ سنتا جاتا اور فیصلہ کرتا جاتا، اتنا تیز ذہین، اور قرآن اور حدیث کے موافق وہ فیصلہ کرتا، اتنا جو ہے مسائل کو جاننے والا اور مسائل کو حل کرنے والا شخص تھا قاضی شریح۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص عدی بن ارطات یہ قاضی شریح کے پاس آئے، اور قاضی شریح جو ہے مجلس قضات میں بیٹھے تھے، یعنی عدالتی کمرے میں بیٹھے تھے، کہ یہ شخص آ کر کہنے لگا کہ آپ کہاں ہیں؟ تو شریح نے فوراً جواب دیا کہ تمہارے اور دیوار کے درمیان۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا میری بات سنیں۔ شریح نے کہا کہ میں اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں، اسی مجلس کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو وہ عدی جو شخص یہ آئے تھے عدی، اس نے کہا کہ میں اہل شام میں سے ہوں۔ شریح نے کہا کہ یہ تو ہمارے دوست اور ہمارے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم میں سے کسی ایک عورت سے میں نے شادی کی۔ تو شریح نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، اتفاق سے رکھیں، بیٹے دے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں نے بیوی کے رشتہ داروں سے یہ شرط منظور کی تھی کہ میں اس کو اس کے میکے کے گھر سے نہیں نکالوں گا، یعنی میں بھی ادھر رہوں گا، یہ بھی ادھر رہے گی۔ شریح نے کہا کہ شرط کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ شخص عدی کہنے لگا کہ میں اب وہاں سے اس کو نکال لانا چاہتا ہوں۔ تو شریح نے کہا کہ اللہ حافظ۔ اب عدی کہتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ شریح نے کہا کہ میں کر چکا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا مسئلہ سنا بھی رہا اور شریح اس کے ساتھ اس کا فیصلہ بھی سنا رہا ہے کہ میں کر چکا ہوں۔ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ایسی صورت میں جو آپ نے شرط لگائی ہے کہ میں اپنی بیوی کو اس کے میکے کے گھر سے نہیں نکالوں گا اور تمہاری شادی بھی اس کے ساتھ ہو گئی، ایسی صورت میں شرط توڑنے کا گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو شرط لگائی وہ گناہ ہوگا، لیکن اس پر معافی یا سزا کا تعلق وہ قاضی سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تم نے ایک وعدہ کیا، وعدہ توڑ دیا، اور ایک شرط رکھی تھی وہ توڑ دیا، تو عدالت میں اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا فیصلہ، اس کی سزا اور جو ہے معافی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فی حفظ اللہ، اللہ کے امان میں، یہی مراد تھی شریح کی۔ مگر نکاح باقی رہتا ہے، نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ بھائی میں نے تو تمہارے ساتھ اس شرط پہ جو ہے نکاح کرایا تھا کہ تم اس کو میکے کے گھر سے نہیں نکالو گی، تو پھر جو ہے میکے کے گھر سے اس کو نہیں نکالو گے، تو پھر تو کیوں نکالنے لگا ہے؟ پھر تو وہ یعنی جب شرط نہیں رہا تو مشروط بھی نہیں رہا۔
کہ جس کام کے لیے شرط لگائی گئی تھی تو جب وہ نہیں رہا تو وہ کام بھی نہیں ہوا، تو لہٰذا نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح فسخ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آج کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے یہ بات ہے، تو اسی کو قیاس کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نکاح باقی رہتا ہے اور وہ شرط اس کا گناہ نہ پورے کرنے کا وہ اللہ کی طرف سے اس پہ سزا یا جو ہے معافی ہو سکتی ہے۔ تو قاضی شرح کے اور بھی بہت سے ایسے خوبصورت فیصلے ہیں جو دلچسپ بھی ہیں اور سننے والے کو اس میں جو ہے ایک عجیب سا لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی ذہین قسم کی چلاک تھی۔ انشاءاللہ اس کی دوسرے واقعات بھی ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔